السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کی شدت کی وجہ سے آپ کو جو چھٹیاں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ تو چلیں ہم پھر آج کا اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا نیم کیا ہے؟ سورۃ الانفطار۔ ٹھیک ہے، اب سورۃ الانفطار کا تعارف کیا ہے کہ اس کا جو نام ہے اس کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے نام کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ صورت کہاں پر نازل ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں، اور اس میں کتنے رکوع ہیں؟ 1، اور اس میں آیات کتنی ہیں؟ 19۔ ٹھیک ہے، اور اس کا بنیادی مضمون جو ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ صورت میں کیا بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ کائنات جو ہے وہ ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، قبریں کھول دی جائیں گی، ہر انسان کو کس دن زندہ کر دیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے تھے اس کا تو تقاضا یہی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاتے، لیکن جو انسان ہے وہ اس دھوکے میں ہی پڑا رہ گیا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ خود ہی بن گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، بلکہ جو اس کا اعمال نامہ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، یعنی معتبر کاتب جو ہیں وہ ہمارے جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کو درج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ نیک ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو نافرمان ہوں گے ان کو کیا دیا جائے گا؟ جہنم کا عذاب۔ ٹھیک ہے، اس روز کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ ٹھیک ہے، اختیارات صرف کس کے پاس ہوں گے قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کے ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، با محاورہ ترجمہ ساری صورت کا یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے MCQs ہیں، وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد درست اور غلط کی نشاندہی ہے، یہ آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے مختصر سوالات ہیں اور تفصیلی سوالات ہیں، یہ آپ نے ایگزیکٹ آنسرز کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ صورت آ رہی ہے سورۃ المطففین۔ ٹھیک ہے، اب سورۃ المطففین کا تعارف کیا ہے کہ اس کا نام جو ہے اس کی پہلی آیت کا دوسرا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کب نازل ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں کتنے رکوع ہیں؟ 1، اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ 36۔ ٹھیک ہے، سورۃ الانفطار میں بھی ایک ہی رکوع تھا لیکن اس کی آیات کتنی تھی؟ 19، اور اس کی کتنی ہے؟ 36۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بنیادی مضمون بیان ہوا ہے، اس کا بھی بنیادی مضمون آخرت ہی تھا، اور اس صورت کا بھی بنیادی مضمون کیا ہے؟ یوم آخرت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں جو لوگوں کی خیانت کا ذکر فرما کر انہیں آخرت کے دن سے خبردار کیا گیا، یعنی جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کو خبردار کرنے کے لیے یوم آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس اخلاق کی پستی سے باز آ جائیں، یعنی خیانت کرنے سے رک جائیں۔ ٹھیک ہے، اور خلاصہ صورت میں کیا بیان ہوا ہے کہ اس صورت میں ناپ تول میں کمی کرنے جیسی بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے، یعنی ناپ تول میں جو کمی کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ اس سے ہمیں پورا تول کے دینا چاہیے، دوسروں کو جو بھی دینا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے یوم آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں جو پہلے سے ہی بدکار لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آخرت میں ان کو کیا دیا جائے گا؟ سخت عذاب دیا جائے گا، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے جو اعمال ہیں وہ بھی بلند پایہ لوگوں کے اعمال نامہ میں درج ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں اہل ایمان کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ آخرت میں جنت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نعمتوں سے بڑی ہوئی جنت میں ان کا مقام ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کو کیا خبردار کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ایمان لانے والوں کی تذلیل کر رہے ہیں، قیامت کے روز یہی مجرم اپنی اس روش کا بہت برا انجام دیکھیں گے، یعنی جو آج جو لوگ ایمان والوں کو تنگ کر رہے ہیں قیامت کے دن یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، اور انجام کیا ہوگا؟ دوزخ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لینا ہے، اس کا سارا ترجمہ آپ نے با محاورہ ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کی ایکسرسائز میں آتے ہیں۔
ایکسرسائز کے سارے MCQs آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات ایگزیکٹ آنسرز کے ساتھ آپ نے یاد کر لینے، کیونکہ آپ کو اس کے بعد ایک ٹیسٹ ملے گا جو آپ نے سولو کر کے KPS کے پورٹل پر شیئر کرنا ہوگا، جس کے لیے آپ کو یہ سارے ایکسرسائز اچھے سے یاد کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کے اینول ایگزام کے لیے بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔